رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يا وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق الله العظيم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آئے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور جو صاحب امر ہیں ان کی بھی. اگر تم میں سے کسی بات پر اختلاف ہو اور تم اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا صلہ بھی اچھا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے رمضان پاکستان کے نام سے خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پر، یعنی آج ہم انشاءاللہ اپنی 14ویں سحری اختیار کریں گے. اس موقع پہ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور 1447 ہجری سن 2026 میں آپ اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام، آج من کرتا ہے کچھ عشق کی باتیں ہوں، کچھ محبت کی باتیں ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیں. من کرتا ہے کہ آج ان کی باتیں کروں جن کی باتیں یہ پوری کائنات کرتی ہے. من کرتا ہے کہ آج اس آسمان پہ آپ کو لے کے جاؤں کہ جس آسمان پہ اس کائنات کے عظیم ترین اور روشن ترین ستارے چمکتے دمکتے نظر آ رہے ہیں، کہ جنہوں نے عشق کی وہ داستانیں رقم کی ہیں، وہ داستانیں رقم کی ہیں ناظرین، جو داستانیں رہتی دنیا تک صرف داستانوں میں پڑھی نہیں جائیں گی بلکہ مثالوں کے طور پہ پیش کی جائیں گی. یعنی ایمان جب بھی اپنی حدت اور شدت کھونے لگے گا، یا یوں کہیے کہ ایمان کا ٹیمپریچر جب بھی ڈاؤن ہونے لگے گا، آپ یقین مانیے جب رخ ان کی طرف کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل شمع تو وہ ایمان کی فروزاں کر کے گئے تھے، ہم تو صرف باتیں کرنے والے لوگ رہ گئے. آج کا مسلمان ناظرین بدقسمتی سے گفتن نشستن گفتن برخاستن تک موجود ہے، بس اور کچھ نہیں. گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں. لیکن ناظرین وہ جو تھے وہ کچھ اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ کا ہم صرف نعرہ نہیں لگاتے بلکہ عملاً ہم اپنے آپ کو آپ کے قدمین شریفین پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اور انہوں نے ثابت کیا ثابت کیا ہے. رہتی دنیا تک ان کی مثالیں، ان نفوس قدسیہ کے تذکارے پاک اس انداز سے پیش کیے جاتے رہیں گے کہ ہم ان کو ہمیشہ سر اٹھا کے دیکھیں گے اور ہمارے سر ان کی بارگاہوں میں ہمیشہ جھکے رہیں گے. ناظرین، وہ ہستیاں کہ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چاہا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان دیا، پیار دیا، اعتماد دیا، اور انہوں نے بھی اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر یہ بتلا دیا کہ ہم صرف نعرے لگانے والے نہیں ہیں بلکہ اصل میں عشق کی منزل کے، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کے راستے کے مسافر ہیں، اور ہماری منزل صرف اور صرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہماری منزلوں کی جو معراج ہے وہ قدمین شریفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذرا سوچئے ناظرین، آئیے کہاں سے شروع کروں؟ آئیے اس جوان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو نوجوانی میں ہے. یعنی عشق جس وقت نوجوانی میں ڈھلتا ہے تو اس طرح سے ڈھلتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت اختیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلمہ طیبہ پکار کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی عشق ناظرین جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے روپ میں ڈھلتا ہے تو اپنا سارا مال اپنی پوری ایلیٹ کلاس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ قربان کر دیتا ہے. یہی عشق ناظرین جب جناب ابو طالب کی صورت میں نظر آتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ کفار کی کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ لے. یہی عشق ناظرین جب شیب ابی طالب میں 3 برس کاٹتا ہے تو ایسے کاٹتا ہے کہ رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پتے بھگو کر کھاتے تھے
اور اس وقت چمڑے کو باقاعدہ ابال کر پیتے تھے، لیکن کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہیں لے کے آتے تھے۔ یہ عشق ناظرین جب حضرت حارثہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ باپ لینے کے لیے آیا ہے، لیکن جواب یہ ملتا ہے کہ مجھے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، میرے گلے کے اندر تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق ہے، یہ یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی رہے گا۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو معراج کا واقعہ ہے ناظرین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لاتے ہیں اور یہ عشق پکار کے کہتا ہے کہ جو میرے رسول نے فرما دیا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، کیونکہ ہم تو ان کے کہنے پر اس اللہ پر بھی ایمان لے کر آ گئے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہی عشق ناظرین جب بڑھتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں، تو آئیے ذرا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور ان کفار کو بتاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، سچ ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے وہ حق پر ہے اور مکمل طور پہ سچا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے۔ کیا پہنتا ہے؟ شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے تو ذو النورین کی صورت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بن کر رہتی دنیا تک چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ اور یہی عشق ناظرین جب اپنے اوج کمال پہ پہنچتا ہے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بن کر من کنت مولا فاز علی مولا کی عملی تفسیر بن جاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب مکے کی وادیوں کے اندر نوجوانی کے عالم میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں سب سے پہلے محافظت نبوی میں اپنے تیر کو کفار کے خلاف چلاتا ہے اور کفار کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب کفار مکے کی گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں متشکل ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سولی پر چڑھ کر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا ہے، اور اس وقت بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا دے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب مکے کی گلیوں میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان لینے جاتا ہے تو ایسے فیضان لیتا ہے کہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن جاتی ہے کہ ان کی مالکہ ان کے اوپر تپتا ہوا لوہا رکھتی ہیں، ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتی ہیں، یہاں تک کہ کوئلے ان کے جسم مبارک سے نکلنے والی چربی کی وجہ سے مکمل طور پر سرد ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر صرف ایک بات ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں نظر آتا ہے ناظرین تو ایسے نظر آتا ہے کہ کفار کے شقی القلب نوجوان ان کو رسیوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں مکے کی گلیوں میں، ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس عشق کی زبان سے صرف احد احد کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دوسرا کوئی اور کلمہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ عشق ناظرین وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت پاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی صورت میں وہ کنگن جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی وہ کنگن وصول کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں تو بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر جا کر بھیک مانگتا ہے تو ایسے بھیک مانگتا ہے کہ عشق اپنے اوج کمال پر اس وقت پہنچتا ہے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے کہ اب تم ہمارے اہل بیت میں شامل ہو۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، ساری طاقت کو ٹھوکر مار دی، ساری حکومت کو ٹھوکر مار دی، اس لیے کہ اب صرف قدمین شریفین چاہیے، اور قدمین شریفین بھی ان کے چاہیے جو اس کائنات کی جان ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب بدر کے موقع پر آتا ہے تو 313 کی صورت میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے مچلتا رہتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب احد کے مقام پہ آتا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک ایسے شہید کا تعارف رہتی دنیا تک کراتا ہے کہ جس نے اپنی جاہ و حشمت کو ٹھوکر مار دی، جس نے اپنی ایلیٹ کلاس کو ٹھوکر مار دی، اس لیے ٹھوکر مار دی کہ مجھے قدمین شریفین چاہیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین کہ جب خندق میں آتا ہے تو دنیا کی اس وقت کی جو نیٹو پاور ہے اس کو للکار کے کہتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق ہے ناظرین جب تبوک کے موقع پر آتا ہے تو تبوک کے موقع پہ ان لوگوں کے دانتوں کو کھٹا کر دیتا ہے جو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں، کیونکہ سامنے وحدہ لا شریک کے ماننے والے موجود ہیں۔
عشق وہ ہے ناظرین جب خیبر کے موقع پہ آتا ہے تو پھر ایک بار پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت میں خیبر کے قلعے کو مکمل طور پہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور یہ بتلاتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب حنین کے موقع پہ آتا ہے تو چاروں طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اصل میں ہماری جینے اور مرنے کا مقصد صرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں رکھ دیتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پہ آتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنے گھر کا آدھا مال سرکار علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ عشق وہ ہے ناظرین جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو اپنا پورا مال سرکار کی بارگاہ میں رکھ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا اور آپ کے پروردگار کا نام اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے۔ آئیے ایک بار پھر مکے کی گلیوں میں لے چلوں کہ جب یہ آل یاسر کی صورت میں آتا ہے تو ایک طرف تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ بناتا ہے، اور دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے دعا کے وہ جملے بن جاتا ہے کہ جن کے گھرانے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کی صورت میں آتا ہے، بیعت کی صورت میں آتا ہے تو بیعت عقبہ اولیٰ بھی سامنے آتی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ بھی سامنے آتی ہے، اور ایسی سامنے آتی ہے ناظرین کہ اس وقت تمام تر انصاری یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کو نہیں بلکہ آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں، آپ تشریف تو لائیے مدینہ پاک میں۔ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو دنیا کو مدینہ پاک کی سرزمین کا آداب سکھاتا ہے، دنیا کو مدینہ پاک کی سرزمین کے آداب سکھاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع دنیا کے سینے کے اندر جلاتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو معتصم کو یہ بتلاتا ہے کہ میری جان، میری آل اولاد، میرا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر قربان ہے۔ اور یہ عشق وہ ہے ناظرین جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے تو بس شہادت کا جام نوش کرنا تو پسند فرماتا ہے لیکن کمپرومائز کرنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ عشق وہ ہے ناظرین۔ میں کس کس کی مثال دوں آپ کو، کس کس کی مثال دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے نا ناظرین، ان کی جو محبت ہے اس کائنات کا مرکز ہے، مرکز یہ سمجھ لیجئے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نہیں ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے ناظرین، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی آل اولاد، اس کے والدین اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، یہ عشق تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی کی صورت میں نظر آتا ہے کہ جب ایک گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج میں اشعار کہتی ہے تو وہ اس کو واصل جہنم کر کے جب آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مددگار کو دیکھنا ہے تو اس کی زیارت کریے۔ عشق وہ ہے ناظرین، یہ عشق وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی ناظرین پیروکار ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ جو اصل مقام ہے نا، اصل مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، انہوں نے اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ قربان کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی ہے کہ نبی کی جو محبت ہے، نبی کی محبت وہ ہے نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ذہن میں رکھیے۔ اور یہی عشق ناظرین بس بہت تیزی کے ساتھ آپ کو میں لے آتا ہوں بر صغیر میں جب اقبال کی صورت میں آتا ہے تو پھر پکار اٹھتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجالا کر دے۔ آج کاش ہمارے قلوب کے اندر وہ اجالا آ جائے ناظرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اجالا ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی ابتدا اور اپنی انتہا بنا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ڈیویٹ کر گئے، اگر مگر بٹ میں پڑ گئے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ملک ممتاز ثنا خان،
جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس و تشریف لائیے اور قصیدہ بردہ شریف سے محفل کا آغاز کیجیے۔ شکلات الحکم غرق حیرت میں ادب سے یوں کھڑے سب انبیاء، غرق حیرت میں ادب سے یوں کھڑے سب انبیاء، سائل نقطہ ہے وہ یہ دفتر علم و حکم، مولایا دعمت دعتهم النصارى بنبيهم، دعمت دعتهم النصارى بنبيهم، واحكم بما شئت قدحا فيه واحتكمي، چھوڑ کر قولی سفیہان نصارا بادزاں، چھوڑ کر قولی سفیہان نصارا بادزاں، جو کرو تعریف اس کی ہے حقیقت بے وہ کم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، عددك حالي لا سري بمستتر، عددك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا داعي بمنحسب، راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، ہو تیرے دکھ کی دوا بھی مثل میرے کالعدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی 14ویں سحری کریں گے 1447 ہجری سن 2026 سے، اور پی ٹی وی ان کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جو جورسڈکشن ہے ناظرین وہ ہے ہماری جنزی کی نمائندہ محترمہ
منزہ صاحبہ ہماری چھوٹی بہنوں کی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خدا کا. تو آج رمضان کے پکوان میں مجھے پراپر پکوان نظر آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا بنانے جا رہے آج بن رہا ہے کریمی وائٹ چکن قیمہ. ہیں؟ وائٹ چکن قیمہ. Yes. واہ. تو اس مطلب آپ نے چکن کو قیمہ کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں. اس سے دیکھیں قیمہ جو ہوتا ہے نا ویسے بھی چکن جلدی بن جاتی ہے اور قیمے کی صورت میں تو وہ اور ہی جلدی بن جائے ظلم گی. کر دیا. اتنی مطلب اتنی معصوم سی چکن ہوتی ہے اس کو آپ نے قیمہ کر دیا. قیمہ ہو چکا ہے اور قیمے کو میں نے پکا بھی لیا ہے. پکا بھی لیا؟ واہ. اچھا پہلے سے تیار کر لیا؟ نہیں پہلے سے تیار نہیں کیا. تھوڑا سا بس اس کے اندر لہسن ادرک ڈال کے اور آئل میں ڈالڈا کوکنگ آئل میں نے اس کو کوک مجھے کیا. تو لگ رہا ہے یہ 3 منٹ اور 12 سیکنڈ کی جو ہے بالکل ریسیپی ہے. بہت جلدی ہو جائے گی. اس کے اندر اب میں دہی ایڈ کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دہی ایڈ کر کے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا فلیم ہائی کر دیتی ہوں تاکہ یہ کیونکہ دہی ایڈ کرتے ہیں تو دہی تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہے تو فلیم ہائی کر دیں گے تو وہ جلدی ڈرائی ہو جائے گا. ٹھیک ہو ٹھیک ہے گیا. تاکہ پھر ہم اس کو 3 منٹ میں ختم کر دیں. ٹھیک ہے. دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ ہوں گے جس میں آ جاتا ہے وائٹ پیپر. واہ. ٹھیک ہے. لال مرچ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے لال مرچوں سے ایک لال رنگ آ جاتا ہے اس میں. ساتھ ہی میں اس میں زیرہ پاؤڈر ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بہترین. کالی مرچیں ایڈ ہوں گی. واہ. اور ساتھ ہی میں ایڈ کریں گے سالٹ حسب ذائقہ. ہاں زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے کیونکہ اس کے مسالے جو ہے تھوڑے سے پکا لیں گے کچے نہ رہیں. اور یہ اس طرح سے ہو گیا. شکل تو اچھی نکل رہی ہے اس کی. بالکل. اب اس کے اندر جب ہم گرین چلیز ایڈ کریں گے تو یہ اور بھی بہترین ہو جائے گا. ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ موجود ہے کریم اور اس کو کریمی بنانے کے لیے ہم نے اس کے اندر کریم ایڈ کر دی. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ایڈ ہو گئیں. اس کو تو دیکھ کے دل پسیج رہا ہے کہ میں دوبارہ سحری کر لوں. اچھا. اور اس میں اینڈ میں ہم نے ویسے کوئلے کا دھواں لگانا ہے. ابھی میں نے کوئلہ اس لیے نہیں جلایا کیونکہ یہاں سیٹ پہ دھواں ہو جائے گا. بٹ اینڈ میں اگر اس کے اوپر کوئلے کا دھواں لگا دیں تو یہ اور بھی بہترین جو ہے اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. یہ گرین چلیز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی اور وائٹ کریمی قیمے کے اندر بہترین سی ہری. مطلب میں لٹرلی یہ سوچ رہا ہوں میں محروم رہنا نہیں چاہتا کہ میں سوچ رہا ہوں میں کر لیں میرے خیال سے کچھ استفادہ کروں میں اس سے. اتنا زبردست بن رہا ہے یہ. اور یہ ریڈی ہو چکا ہے. ریڈی ہو چکا؟ بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب مجھے بتائیں یہ 3 منٹ سے پہلے ہوا ہے یا نہیں؟ 3 منٹ ہو گیا. 3 منٹ 12 سیکنڈ ہو گیا. اچھا اس کو ڈش آؤٹ کیجیے لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے اس میں آپ نے کیا کیا انگریڈینٹس استعمال کیے ہیں. کیا کیجیے اس کا. اچھا قیمہ جو ہے وہ میں نے مشین کا قیمہ نہیں یوز کیا. وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو نارمل ہاتھ کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر. دوسرا اس کے اندر ایڈ ہوگا ڈالڈا کوکنگ آئل. ساتھ میں اس کے اندر چکن کا قیمہ ایڈ ہوگا. اس کے اندر لہسن ادرک ایڈ کرنا ہے اور اس کو بھوننا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی اور کچھ مسالے ہیں جس میں سفید مرچ آ جائے گی, کالی مرچ, زیرہ اور نمک. یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کوک کریں گے. ساتھ میں اس کے اندر کریم ایڈ کر دیں گے اور کوک کر لیں گے اور پھر ریڈی ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنی میں نے اس کی تعریف کر دی ہے نا یہ پی سی آر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دونوں پروڈیوسر سید بلال صاحب اور فواد صاحب کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں. سن لیں میری بات آپ. رفیع صاحب کی بھی نگاہیں ان کے اوپر ہیں. سمجھے جتنے کیمرہ مین کھڑے ہیں سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک الگ سے جو ہے نا الگ سے ہاں سمجھ رہی ہیں نا الگ سے وہ آپ نے الگ سے جو ہے نا بس نکال کے رکھ دینا ہے آپ نے. کیونکہ میں نے کہیں گیپ میں جہاں مجھے گیپ ملنا ہے میں نے ضرور اس سے استفادہ کرنا ہے. بالکل. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بہت ہی ماشاء اللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. کمال ایک تو یہ کہ ان کی باتوں میں اسباق بہت ہوتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کہاں کہاں اصلاح ہماری ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ماشاء اللہ ہمیں جو وظائف بتلاتے ہیں وہ یقیناً آپ سننا چاہتے ہیں. جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ ماشاءاللہ کبھی قیمہ تیار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, کبھی آپ جوس بنواتے ہیں, کبھی پروٹین شیک بنواتے ہیں. دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا وہ کوئی پتہ ایک ڈش تھی کہ دم کا قیمہ. میں نے کہا وہ دم کا قیمہ کم بم کا قیمہ زیادہ نظر آتا ہے وہ. تو اس وقت مجھے یہی لگ رہا تھا بالکل ایسا کہ اتنا زبردست بنایا انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ بڑی پروفیشنل بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ محبت سے بناتی ہے, ماشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہوئے کام کرتی ہے ماشاءاللہ. ایسا ہی بالکل ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا اب آئیے جی آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے خواب سے. آغا صاحب خواب ہے کہ خواب میں بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں اور مسجد مدرسے میں طالب علموں کی بڑی تعداد ہے, اس میں جنات بچے بھی
مجھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں جنات کو قرآن پڑھا رہا ہوں، یہ مطلب وہ دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پہ، بتائیے ذرا اس کی تعبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات و تبدیلنا بہا جمیع الحاجات و تطہرنا بہا من جمیع السیئات و ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے درود تنجینا، اور اس کے بارے میں روایتیں اس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور بہت سارے لوگ اس کشتی میں سوار تھے، اور راستے میں اچانک جو ہے وہ کشتی میں طوفان آ گیا، سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی اور وہ سب ڈوبنے کے قریب تھے کہ اس میں سے کسی کو یا بزرگ کو ایک غنودگی سی آئی اور وہ اس کیفیت میں گئے جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور وہاں سے ان کو یہ درود تنجینا یا درود تنجینا یا تنجینا اس کو کہا جاتا ہے، اور حکم ہوا کہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھو۔ تو جب انہوں نے ابھی 300 دفعہ یہ سب لوگوں نے مل کے اجتماعی طور پہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان کو ٹال دیا اور وہ کشتی امن میں آ گئی اور یہ لوگ سب کنارے پہ پہنچ گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہ درود تنجینا بہت مشہور ہے، عرب سے لے کے عجم تک کوئی یہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، درود تنجینا کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ درود پاک بھی ہے اور اس کے اندر دعا بھی ہے، اور آپ ماشاءاللہ کوئی آپ کے گھر کے اندر ایسا شخص نہیں ہوگا، خاص طور پر آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کی پھپھی، آپ کے گھر کی وہ جو خواتین ہیں، جو بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ، تو وہ یہ کہیں کہ درود تنجینا سے مجھے اختلاف ہے۔ درود تنجینا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معاملات کا حل رکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے درود تنجینا پڑھے، کسی کے رشتے نہیں آ رہے درود تنجینا پڑھے، کوئی شدید بیمار ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کی دکان نہیں چل رہی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی پروموشن نہیں ہو رہی، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کوئی بہت گھر میں لڑائی جھگڑے معاملات ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے طریقے بھی کوئی خاص نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ادب کے ساتھ درود تنجینا پڑھا جائے، مثال کے طور پہ ایک نشست میں سارے گھر والے بیٹھے، کوئی نماز جیسے مغرب کی پڑھ لی یا عشاء کی پڑھ لی، اس کے بعد 10 12 5 6 گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے بیت اللہ کا تصور کر کے، گنبد خضرا کا تصور کر کے، مواضع شریف کا تصور کر کے، اور اپنا کوئی ایک مقصد لے کے کہ یا رب العزت ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری سے شفا یابی ہو جائے، گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی ٹینشن ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے، کوئی بیمار ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ذہن میں رکھ کے فوکس کر کے اس کو آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے، کیونکہ یہ پوری دعا ہے، پوری دعا ہے، اس کے اندر بہت مختصر سے درود شریف ہے اور یہ پوری دعا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، عمل بھی کیا، اور بہت سارے میں نے جن لوگوں کو درود تنجینا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہر کامیاب آدمی کی میں نے جس سے پوچھا کہ یار آپ کی کامیابی کے پیچھے، تو ماشاءاللہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، صدقہ خیرات بھی دیکھتا ہوں، لیکن میں درود تنجینا پڑھتا ہوں۔ کس طرح سے پڑھتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے ہر نماز کے بعد 21 دفعہ، کوئی کہتا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح پڑھتا ہوں، برسوں برس سے پڑھتا ہوں، 20 25 30 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ درود تنجینا اس رمضان المبارک میں اگر آپ پڑھنا روزانہ شروع کر دیں تو ابھی الحمدللہ آدھا رمضان تو ہمارے پاس ہے ہی، اب الحمدللہ آدھا رمضان تو الحمدللہ ہے، اور یہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے یہ نوک کرتا ہوا جا رہا ہے کہ دیکھ لو میں جا رہا ہوں۔ اب تم نے اگر اپنی مغفرت کروا لی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنی مغفرت نہیں کروائی تو پھر ایک الارمنگ سچویشن ہے، پھر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ بد دعا ہے کہ ہلاکت ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور آمین کہہ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ روزے جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، ورنہ اس میں اور فاقوں میں کوئی فرق نہیں ہو جائے گا۔ اچھا جی جنید بھائی، آپ نے یہ خواب کی تعبیر کا پوچھا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو مسجد میں جنات کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، تو یہ بزرگی پائیں گے، عزت پائیں گے، معاشرے میں ان کو کوئی عہدہ ملے گا۔ اگر آپ کوئی سیاسی شخصیت ہیں یا آپ کوئی مذہبی شخصیت ہیں یا آپ خاندان کے ماشاءاللہ کوئی عزت دار شخصیات میں سے ہیں تو آپ کو مزید عزت ملے گی۔ اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ بزرگی عطا ہوگی، خاندان میں بڑا بنایا جائے گا، مشوروں میں شامل کیا جائے گا، آپ کی بات کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، آپ کی باتوں کو حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا، جو آپ کہہ دیں گے وہ ہوگا، جس بات کو آپ منع کر دیں گے وہ کام پھر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خواب جو ہے اچھا ہے، لیکن میں پھر ایک بات بتاتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر جب ہم بتا تو رہے، لیکن وہ خوابوں کی تعبیر جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ خواب کس وقت دیکھا تھا؟ فجر سے پہلے دیکھا تعبیر اور ہے، فجر کے بعد دیکھا تو تعبیر اور ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ تھتکارنا ہے، 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھا، برا بھی دیکھیں تو صدقہ ضرور دیں، اور اچھا خواب دیکھیں تب بھی صدقہ تو ضرور دینا چاہیے۔ تو آپ کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے، لیکن صدقہ ضرور دیجیے گا۔
इंशाल्लाह اور इंशाल्लाह کم अच्छा سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا تو روزانہ کھلانا ہی چاہیے. اور آج کل سحر و افطار کے اندر تو ضرور کسی کو خاص طور پہ اپنے جو لوائقین ہیں ان کو شریک کیجیے, ان نون لوگوں کو بھی کیجیے, لیکن جو آپ کے 12 مہینے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے لوائقین ہیں, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے دوست احباب, آپ کے رشتہ دار, سب کو اپنی سحر میں, افطار میں, راشن میں ضرور شریک کیجیے گا. इंशाल्लाह जी. اسلام آباد سے سوال ہے جی کہ زبان میں لکنت ہے, بولنے میں ہکلاہٹ ہے, اور میں رک رک کے بولتا ہوں, تو اس سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیے. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو وظیفہ یہ ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس ضرور جائیے. جو اسپیچ تھراپی کے جو بھی معاملات ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھائیے. آج کل الحمدللہ اتنے اچھے اچھے اسپیچ تھراپسٹ ہیں, تو ان کے پاس سے دوائیاں لے کے ان کی وہ اس طرح کی پریکٹس آپ کو کرواتے ہیں کہ وہ اسپیچ تھراپی سے آپ کا یہ زبان کی لکنت کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. زبان ہکلاتی ہے, تتلاتی ہے. دوسری بات, اگر کوئی چھالیاں کھاتے ہیں یا سپاری کھاتے ہیں یا کوئی تمباکو نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے احتیاط کیجیے. بڑے کا گوشت اس کے اندر بہت زہر ہوتا ہے, بڑے کا گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے. اگر یہ بچہ ہے, بڑا ہے, بوڑھا ہے, کون ہے, ان کا ڈیٹیل اس کے اندر نہیں آئی, لیکن یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ اگر زمزم کے اوپر, یہ ایسی قرآن پاک کی جو آیت ہے, یہ ایسی آیت ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے 111 مرتبہ زمزم پہ دم کر کے پانی پیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے یہ دور ہوتی ہے. جو کانفیڈنس کا لیول ختم ہو جاتا ہے وہ کانفیڈنس کا لیول بحال ہو جاتا ہے, اور یہ بولنے میں جو ہکلاہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. بہت سارے چھوٹے بچے تتلاتے ہیں, اور جس کے بچے تتلانا شروع کرتے تھے نا, ماں باپ کو جنید بھائی ٹینشن ہو جاتی ہے. چلو 2 4 5 سال تک تو بچے کا تتلانا آپ کو سمجھ آتا ہے, لیکن خاص طور پہ لڑکی, اب 7 8 سال 9 سال کی لڑکی اگر تتلانے لگ جائے تو ماں کہتی ہے کہ میں اس کی شادی کس سے کروں گی. پورے خاندان میں, محلے میں, رشتہ داروں میں تو یہ بچی توتلی مشہور ہو جائے گی, یا میرا بیٹا توتلا مشہور ہو جائے گا. اور ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے بھی ہیں جو ابھر کے بڑے حصے میں تھے اور وہ تتلاتے تھے. خیر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. لیکن یہ وظیفہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے تتلاہٹ ختم ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ختم ہوتی ہے, کانفیڈنس کا لیول جو ہے نا وہ بحال ہو جاتا ہے, اور ہکلاہٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی. اور آخری سوال لاہور سے ہے. بچے آپس میں لڑتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, بہت ضدی ہیں, کہنا نہیں مانتے. یہ میرا خیال ہے ایک جنرل مسئلہ ہے یہ, اور اس کو جنرلی سب کو مطلب بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. اچھا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آپ دیکھنے میں لیزی ہوتے ہیں, سن ہوتے ہیں, خاموش طبع ہوتے ہیں. ان کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا الارمنگ ہوتا ہے. تھوڑا سوچنا چاہیے کہ یار یہ بچہ عام بچے سے سست کیوں ہے, یہ بچہ کہیں دنیا کی دوڑ کے اندر پیچھے نہ رہ جائے, یہ خاموش رہتا ہے, یہ شرارتیں نہیں کرتا. یہ اچھا, جو بچے شرارتیں نہیں کرتے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور جو بچے ایکسٹرا شرارتیں کرتے ہیں, جیسے دوسروں کے گھروں میں کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا, اس نے اٹھا کے آپ کے گھر کا نقشہ بدل دیا. دوسروں کے گھروں میں آپ اپنے بچے لے کے گئے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو کہوں کہ یہ میرے بچے ہیں, ان کے گھر کے اندر جا کے انہوں نے نقشہ بدل دیا. تو ان دونوں صورتوں کے درمیان میں جو بچے ہیں نا وہ بالکل صحیح رہتے ہیں. تو اپنے بچوں کو ایک تو سب سے پہلے مارنا نہیں ہے, ڈانٹنا ان کو نہیں ہے, ان کو ڈھیٹ نہیں بنانا. اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا بچے کی تربیت اور پرورش کے, یہ سب بہت چھوٹی عمر سے چلتے ہیں. سب سے پہلے بچے کو غسل کرنا سکھایا جاتا ہے, پھر اس کو وضو کرنا سکھایا جاتا ہے, اس کو نماز, اس کو پہلے اس کی قرآن پاک اس کا اچھا کیا جاتا ہے, پھر اس کو مسجد میں لے جا کے والد صاحب مسجد میں لے جا کے اپنے ساتھ بچوں کو 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. گھر میں والدہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوپٹے باندھ کے اپنے ساتھ نماز پڑھاتی ہیں, ان کو مطلب ان کو گھرداری میں لگاتی ہیں, اور جو ان کو والد صاحب ہوتے ہیں وہ ان کو جا کے دین کی تربیت دیتے ہیں. تب جا کے وہ بچہ اور بچی جو ہے نا وہ صحیح راہ کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے, میں بہت اچھا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں. آپ کو ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لکھ لیجئے. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, سورہ بقرہ کی آخری 2, سورہ مومنون کی آخری 4, سورہ حشر کی آخری 3, سورہ حشر کی آخری 3, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخر میں چاروں کل سیکوینس کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. یہ ایک پورا پیکج ہے. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری 2, سورہ مومنون کی آخری 4, سورہ حشر کی آخری 3, اور چاروں گول سیکوینس کے ساتھ پڑھیں. اور پڑھنے کے بعد بچے کو دم کریں, زمزم پہ دم کر کے پلائیں. اور لال گول مرچیں ہوتی ہیں نا, 7 لال گول مرچیں یا 3 لال گول مرچیں بچے کے سر کے اوپر رکھیں. اگر آپ کے 2 بچے یا 3 بچے اس طرح کے ضدی ہیں جو آپ کی بات نہیں مانتے, شدید نظر بد کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے,
تو 7 لال گول مرچیں لے لیں یا 3 لے لیں, سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور یہ وظیفہ جو میں نے بتایا یہ پڑھیں, دم کریں, سورہ قلم کی آخری 2 آیات بھی پڑھ کے دم کریں اور یہ جلا دیں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بچے وہ راہ راست پہ آ جائیں گے, مطیع و فرما بردار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کا ہر کہنا مانیں گے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ایک مختصر سا وقفہ ہے اور لوٹ کے انشاءاللہ علم کے موتیوں میں علماء کرام سے گفتگو ہوگی. اور گفتگو کس موضوع پر کہ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات ہوگی. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوے داری تو بہت ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. ایک بار پھر میں آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت 1447 ہجری سن 2026 سحری کی خوبصورت سی, حسین سی, پیاری سی ساعتیں ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ٹی وی ہوم. تعارف سب سے پہلے ہمارے مہمانان کا. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی فضل سبحان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کو خوش آمدید. دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین, بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب علامہ ظہیر عابدی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام کمال گفتگو کرتے ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور چوتھی شخصیت ماشاءاللہ پنجاب سے تشریف لائیں, سندھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, آپ کا استقبال کرتا ہے, بہت ہی کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ملک ممتاز شناخواں جناب نعمان ارشد غوری صاحب جو کہ آفیشیل نعت خواں ہیں نیشنل اسمبلی کے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خوش آمدید. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سر, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. جو پریسیڈنٹ سیٹ کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے, جو پریسیڈنٹ سیٹ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے, جو پریسیڈنٹ سیٹ کی عشق کی تابعین نے, تبع تابعین نے, پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ اولیاء کرام کا اور علماء امت کا, مطلب ایسا لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق آ گیا عشق کے تقاضوں میں. عشق کا تقاضا کیا ہے, عشق رسول ڈیمانڈ کیا کرتا ہے, ذرا آغاز تو کیجیے یہاں سے. الحمد للہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. دیکھیں قرآن کریم نے عشق اور محبت کے دعوے کے لیے کچھ اصول, معیارات اور پیرامیٹرز بتلائے ہیں. ٹھیک. قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, فاتبعونی, پس میری اتباع کرو. اتباع طبیعن سے نکلا ہے. طبیعن عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں. اچھا. گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف لپکتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس کو دور کرے وہ پھر ماں کی طرف لپکے گا. بالکل ایسا. جیسے وہ بچڑا اپنی ممتا کی طرف لپکتا ہے, امتی آقا کی سنتوں کی طرف لپکے گا. اس کو اتباع. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداء. ہمیں اتباع کا حکم ہے اور ابتداء اور بدعت سے روکا گیا ہے. دوسرا لفظ سیرو فی الارض, ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے. اچھا. پرانے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو منزل کا پتہ ہوتا تھا. وہ جب صحرا میں قدم رکھتا تو ایک سٹگما اور چھاپ سی بن جاتی. اچھا. تو دوسرا اونٹ بھی اسی نشانے قدم پر قدم رکھتا. اچھا. تیسرا بھی اس پر قدم رکھتا. اچھا. اس قدم رکھنے میں اتنی ایکویلنسی, اتنی بیلنسنگ, اتنی موافقت, اتنی موازنت ہوتی, حذو النعل بالنعل, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ شیپ میں برابر ہوتا. اگر 50 اونٹ گزرتے تھے لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے. اچھا. جیسے پچھلے اونٹوں نے اگلے اونٹ کی اتباع کی, نقش قدم پر چلے, منزل کو پہنچ گئے. امتی آقا کے نقش قدم پر چلے گا, اپنی منزل کو پہنچ جائے. اللہ اکبر. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, اللہ اکبر, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ اکبر. نقش قدم نبی کے
ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ. ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. ہاں قبول بالکل ہے. ٹھیک ہے. اور لگانا چاہیے. ہاں اختر شیرانی بزرگ شاعر گزرے ہیں، کسی زمانے میں وہ شراب پیا کرتے تھے. تو ایک دن نشے میں مدہوش، شراب کی بوتل ہاتھ میں، کسی نے ایک شاعر کا نام لیا، انہوں نے برا کہہ دیا. کسی دوسرے بڑی شخصیت کا نام سامنے آیا، نازیبہ کلمات کہہ دیے. کسی بدبخت نے آقا کا نام لے لیا. اللہ. اختر شیرانی نے شراب کی بوتل اس کے سر پر مار کر اللہ کہا، اللہ اللہ. بدبخت جتنا بھی نشہ چھڑ جائے ہائے ہائے. عشق مصطفیٰ کا نشہ نہیں اتر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور ہائے ہائے جنید ہائے. بھائی آپ کی توسط سے آہا. اتباع ایک ہے صورت میں، ایک ہے سیرت میں. ہاں صورت میں من وجہ اتباع تو ممکن ہی نہیں. اللہ اکبر. کہاں سے لائے ہائے وہ ہائے. چہرہ انور، اللہ اکبر. کہاں سے لائے وہ رخسار، کہاں سے لائے وہ چمکدار پیشانی، اے وحسن من کلم کہاں ترقت سے تو لائے وہ اٹھی ہوئی باریک ناک. اللہ اللہ اللہ. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آہا. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی نہیں ہے، ہے. ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، اللہ. عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، آہا. گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آہا. آبرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، آہا. گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، اللہ. لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، اللہ. قد ہیں کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، اللہ. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم سبحان ہیں، اللہ سبحان. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا آہا. خزینہ، آہا. پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، اللہ. باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، سبحان اللہ. لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، اللہ. خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، آہا. قراءت ہیں کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. اللہ اکبر. یہ دانت، یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، آہا. یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، آہا. شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر، سبحان اللہ. حرف بسنا خانی خامہ بصری رے، سبحان اللہ. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک، آہا. یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، آہا. یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم. آہا. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، آہا. لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. آہا. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ہائے ضربت، ہائے ہائے ہائے. مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. اللہ اکبر. کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، آہا. اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں. اللہ. انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. اللہ. کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. آہا. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. اللہ اکبر. علم یجد کا یتیمن فآوا. فآوا. تو من وجہن تو صورت میں اتباع ممکن نہیں، لیکن آقا کی زلفیں، آقا کا امامہ، آقا کا لباس، شمائل ترمذی اپنے سامنے رکھے اور صورت کو فالو کرے. اور دوسری اتباع سیرت میں کرے، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اللہ. علیہ مجمعین اللہ. نے کی. ایک واقعہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ آہا. عنہ، جب آقا نے کہا من یأخذ ھذا السیف بحقی، کون اس تلوار کا حق ادا کرے گا. سرخ پٹی سر پر باندھ کر تلوار آقا کے ہاتھ سے لے کر جو جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. کسی نے پوچھا ہوگا بزبان حال کہ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، زخم نہیں لگا، لہو لہان نہیں ہوئے؟ جواب سنیے گا کہ میری نگاہ مصطفیٰ کریم کے چہرے پر تھی. جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، فریفتہ ہو گئی، کھو گئی، اپنے حال کا پتہ نہیں چلا، پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی. یا تو دونوں جہانوں کے سردار کا حسن تھا، اس میں مہو اور منہمک ہو کر تکلیف کا کیا پتہ چلتا تھا. اس نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹنے والی ایمان نہیں لائی. میرے نبی کو جس نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا، پھر گردنیں نچھاور. ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات ہے, سلامت رہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو آپ نے ماشاءاللہ کی ہے. قبلہ آپ کی موجودگی ہو اور اہل بیت پہ بات نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. مطلب اس کائنات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبیل نے اور اہل بیت اطہار نے تو ہمیں بتایا نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا. تو آئیے ذرا اہل بیت کے در پہ چلتے ہیں, ہمیں لے کے چلیں اور ان سے کچھ خیرات لے کر دیں عشق کی, تاکہ آج ہمیں پتہ چلے صاحب کہ یہ جو ہم صرف نشستن گفتن اور برخاستن کرتے ہیں, اصل معاملہ تو کچھ اور ہے عشق کے تقاضوں کا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ عشق کے تقاضے اور عشق کے لوازمات کیا ہیں. دو چیزیں ہیں جو عشق کے لیے بڑی ضروری ہیں, جو ظاہر کرتی ہیں کہ عشق کس منزل پر ہے, کس مقام پر ہے, کتنا ہے. میر نے ایک شعر کہا تھا, عشق کی رہ نہ چل خبر ہے شرط. عشق کی رہ نہ چل خبر ہے شرط, اول گام ترک سر ہے شرط. آہا, ترک سر ہے شرط. تو عشق کی پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو اب یہ ترک سر میں صرف گردن کا تلوار سے کٹنا نہیں ہے, بلکہ وہ جو سر انسان فخر سے اور اپنی میں سے پہچان کے ساتھ میں اور سریا لگا ہوتا ہے, گردن اکڑی ہوئی, وہ ختم کرتے, جس سے عشق کرتا ہے اس سے وہ ختم کر دیتا ہے. پھر انسان اس کے آگے پھر اپنی میں نہیں کرتا, پھر میں نے کیا کہا نہیں کرتا, پھر معشوق نے کیا کہا پھر انسان یہ دیکھتا ہے. معشوق کیا چاہتا ہے یہ دیکھتا ہے, معشوق کی خوشی چاہتا ہے, جس سے وہ عشق کر رہا ہے اس کی خوشی چاہتا ہے, اس کی رضا چاہتا ہے. اور دوسری چیز جو ضروری ہے عشق میں, جو لوازمات میں سے, وہ ہے ذکر. یعنی عاشق جو ہے وہ معشوق کا ہمہ وقت ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ذکر ہو. دنیاوی ذکر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے یا کسی چیز سے عشق کرتا ہے, گفتگو ہو رہی ہے اور وہ موضوع ادھر سے ادھر چلا گیا, تو وہ ادھر سے کھینچ کے موضوع کو اپنے عاشق کی طرف لے کر آتا ہے. اسی کا ذکر ہوتا رہے, اس کا ذکر ہوتا ہے, اسی کا ذکر ہوتا رہے, اور کا ذکر نہیں. تیسری چیز یہ کہ عاشق جب عشق کرتا ہے تو اس کی اجرت نہیں چاہتا, اس کا بدلہ نہیں چاہتا. واہ, کہ مجھے یہ اتنا دے تو میں عشق کروں, مجھے یہ ملے تو میں عشق کروں. یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. اب جیسا کہ مولانا نے آیت بھی پڑھی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تو سرکار ختمی مرتبہ سے عشق کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی گردن کو آپ جھکا دیں. اب آپ کی میں نہیں چلے گی, اب جو سرکار نے کہا ہے وہ چلے گی, وہ چلے گا, وہ بات مانی جائے گی اور اسی طرح بات کو پر عمل کیا جائے گا جس طرح سرکار چاہتے ہیں. ٹھیک, سرکار کی خوشی چاہیے, سرکار کی رضا چاہیے, سرکار نے کیا کہا, سرکار نے کس چیز سے روکا, یہ. اور پھر سرکار ہی کا ذکر ہو, پھر سرکار کے غیر کا ذکر نہ ہو. اللہ اکبر. جب ذکر ہو سرکار کا ذکر ہو, چلنے کی بات ہو, اٹھنے کی بات ہو, کھانے کی بات ہو, صلح کی بات ہو, امن کی بات ہو, جنگ کی بات ہو, ذکر الہی کی بات ہو, نماز کی بات ہو, سرکار نے کیسے کی یہ ہونا چاہیے. اب آپ نے فرمایا کہ صاحب اہل بیت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے اتباع رسول کے حوالے سے. تو دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلے تو یہ کہ سرکار نے مولا کائنات حضرت علی کی پرورش کی, تو خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں, مولانا نے بچے کی مثال دی تھی, میں اونٹ کے بچے کی مثال دے رہا ہوں, ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فرق کرنے کے لیے, یعنی فرق سے مراد یہ کہ مثال بدلنے کے لیے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو رسول مجھے اپنی گود میں لے گئے, اور پھر مجھے رسول نے اپنے ساتھ بستر پہ سلایا, اور مجھے وہ غذا اس طرح بھراتے تھے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. پہلے خود چباتے تھے اور پھر میرے منہ میں غذا دیتے تھے. جب میں کچھ بڑا ہوا, اس جملے کے لیے آپ کو جب میں کچھ بڑا ہوا تو میں رسول کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. میں رسول کے ساتھ ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتا. اللہ اکبر. کبھی اگر موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ جب اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے تو وہ اس کے اگلے پیروں سے پیر مس کرتے ہوئے چلتا ہے. اتنا بھی فاصلہ وہ نہیں کرتا کہ 1 فٹ کے 6 انچ کے فاصلے, مس کرتے ہوئے ٹچ کرتے ہوئے ساتھ رہتا ہے. اور یہ ہمارا تجربہ بھی رہا کہ جب اونٹنی کے بچے کو اگر کھینچ لیا جائے, اونٹنی سے ہٹا دیا جائے, یہ روک لیا جائے, تو وہ اس وقت تک بلبلاتا رہتا ہے جب تک وہ اپنی ماں کے پاس نہ چلا جائے. یہی اتباع مولا کائنات نے سرکار ختم مرتبہ کیا مثال. اور بخاری شریف کی ایک روایت بھی ہے کہ جب بصرے میں مولا کائنات نے نماز پڑھائی تو 2 اصحاب نے کہا کہ آج انہوں نے ہمیں رسول کی نماز یاد دلا دی. اللہ, یہ ہے پیروی, یہ ہے اتباع اہل بیت کا,
کہ رسول کی رضا چاہیے. اور دوسری شخصیت ظاہر ہے کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا جب گئی ہیں بابا کے پاس سے کہا کہ مجھے بھی کوئی کنیز خدمت کے لیے. تو اب دیکھیے کہ پہلے تو شرم حیا مانے آئی کہ میں کیسے مانگوں بالکل اپنے بابا سے. پھر جب سرکار آئے کہ بیٹی تم آئی تھی اور تم نے کچھ کہا نہیں, تم چلی آئی تو کس کام کے لیے آئی؟ پھر فرمایا کہ سب میں کنیز کے لیے آئی تھی. تو جناب سیدہ نے کو رسول اللہ نے وہ تسبیح فاطمہ جو اللہ اکبر الحمدللہ وہ عنایت کی کہ یہ اس سے بہتر ہے. تو بیٹی نے بابا کی خوشی کو اپنایا, یہ نہیں کہا کہ بھائی سب کو مل رہے ہیں, میں تو بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں, مجھے تو ترجیحاً ملنی چاہیے کنیز. یہ وہ خوشی اور رضا جو رسول کی تھی وہ بیٹی نے اپنائی. اب تیسری منزل پر ہے امام حسن اور امام حسین. یہ عجیب خانوادہ ہے اور عجیب ان کے تعلقات اور عجیب حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ حسن و حسین نانا کے وہ ہیں, بلکہ خود نانا بھی ان کو اس درجے پر محبت کرتے ہیں اور اس درجے پر تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھ کے پالا ہے حسن و حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کو بھی پالا, اللہ اکبر. اور حسن و حسین کو بھی پالا, اللہ اور ان کی وہ تربیت کی ہے اور وہ ناز و نخرے اٹھائے ہیں سرکار ختمی مرتبہ نے امام حسن اور امام حسین کے کہ ان کے لیے ناقہ بن گئے عید کے روز, اپنی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے دیں اور نماز میں وہ ان کی پشت پہ سوار ہو گئے تو سر نہیں اٹھایا نماز سے جب تک وہ خود نہ اٹھ گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت میں جب دی ہے سرکار نے ان کو, تو پھر پیروی اس طرح کی ہے کہ نانا کے دین کو, نانا کے نظریے کو, نانا کے پیغام کو بچانے کے لیے وہ جو میں نے کہا تھا اول گام ترک ارشاد, تو عشق کے اس کمال پر, اس منزل پر گئے حسن و حسین کہ اپنے سر کٹا دیے کہ نانا سے عشق تھا, نانا کا دین باقی رہے. سبحان اللہ. اور یہی منزل, چونکہ ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے ورنہ تو بات بہت ہو سکتی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت مکہ پاک اور مدینہ پاک کی گلیوں میں رہیں اور وہی 1450 برس پہلے کا جو منظر نامہ ہے, یعنی انہوں نے ایک منشور بنایا اپنی زندگیوں کا, اور منشور تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ منشور اس لیے بنایا کیونکہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست یہ سنا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. یعنی یہاں آ کے بات ختم ہوگی نا علامہ صاحب کہ ماں باپ ہوں, اولاد ہو, ایون جان بھی ہو, وہ سرکار علیہ السلام کے سامنے ہیچ ہے, بس ٹاپ آف دا لائن انہی کی محبت, انہی کی ہستی ہے. اور انہوں نے عملاً ظاہر ثابت کیا, یعنی ہر ادا سے لے کے جان فدا کرنے تک ہر جگہ جو ہے یہی پیمانہ نظر آیا. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھ سے قبل گفتگو ہوئی ہے اور ان بہت سارے گوشوں کو ٹچ کیا گیا, ان پہ بات کی گئی ہے. میں ایک تعریف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے محبت اور عشق کی پھر آگے کی جانب بڑھتا ہوں. دیکھیں, دل کا کسی بھی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے. بالکل ٹھیک. دل کا کس طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے. محبت کے اندر سکون ہوتا ہے, اعتدال ہوتا ہے, بندہ نارمل ہوتا ہے جب تک محبت ہے. محبت کے اندر بندہ بے خود کبھی نہیں ہو جاتا, اور محبت کے اندر اعتدال ہوگا, نرمی ہوگی, سکون ہوگا, یہ سب چیزیں ہوں گی. لیکن جیسے یہ جذبہ آگے بڑھے گا, عشق تک پہنچے گا, عشق تک پہنچے گا, پھر بے قراری بڑھے گی. بالکل ایسا. پھر بے چینی بڑھے گی, پھر دوری کا جو تصور ہے وہ دور ہو جائے گا. پھر محبت کا ایک فرق یہ بیان فرمایا گیا کہ محبت کے اندر محب بھی ہوتا ہے, محبوب بھی ہوتا ہے, دونوں ہوتے ہیں محبت میں. اور عشق کے اندر جس سے عشق کیا جا رہا ہے صرف وہی باقی رہ جاتا ہے. اللہ عشق کرنے والا جل کے خاک ہو جاتا ہے. اللہ اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو نہ دیکھوں. اور بعض اوقات تو یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب ختم ہو جائے, جل جائے, میرے محبوب کو ذرا سی تکلیف بھی نہ پہنچے. اللہ یہ عشق کی منزل ہے. اب میرا یہ مقدمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اس کو اپنے سامنے رکھ کر آپ جو اول منزل ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی, آپ ان مقدس ہستیوں کو اپنے سامنے رکھیے. آپ وہ صحابہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبوں سے نوازا, اور اولاً السابقون الاولون میں وہ شامل ہوئے, یا وہ صحابہ جو فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد ایمان لے کر کے آتے ہیں, یا وہ صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع بھی ایمان لے کر کے آتے ہیں. نفس صحابیت میں صحابی برابر ہیں سب, مرتبوں میں, فضائل میں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا مقام و مرتبہ بلند و بالا. ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد جو قرآن پاک میں ان کی تعریفات بیان ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. اب یہ پوری جماعت صحابوں کو اپنے سامنے آپ رکھیے.
میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اگر صرف محبت ہی ہوتی حضور سے، صرف محبت کا ہی ہوتا معاملہ، تو مجھے بتائیے ہجرت حبشہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہی لفظ محبت ہی کو میں لے کر کے اگر محبت ہی ہے تو حضرت بلال کے جسم سے احد احد کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ محبت ہی ہے تو حضرت خباب کی پیٹھ کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہ محبت ہی ہے حضرت صدیق اکبر کو سین حرم میں کیوں مارا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہ محبت ہی ہے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیعت کرنے والوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ مدینے آ جائیے، ہم آپ کا خیال کریں گے، تو یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کیا بات کر رہے ہو تم؟ کہ حضور وہاں پر آئیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کیا اگر یہی محبت ہے تو مجھے بتائیے کہ سرائے حمزہ ہو شروع کے اندر یا بدر کا معاملہ ہو، روزے کی حالت میں 313 بغیر تیروں کے، بغیر تلواروں کے، بغیر نیزوں کے جان قربان کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ اگر یہ فقط محبت ہی ہو تو احد کے اندر حضرت حمزہ کی شہادت کو آپ دیکھ لیجئے. اگر فقط محبت ہی آپ کو نظر آتی ہے، آپ کو تبوک کا غزوہ نظر نہیں آتا؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر تکالیف اور پریشانیوں کے اندر صحابہ جا رہے ہیں. کیا یہ محبت ہے؟ دل کا مائل ہو جانا ہے؟ نہ جناب، یہ محبت نہیں ہے. ہم تو بات کرتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. صحابہ نے لفظ محبت کو نہیں لیا، انہوں نے ڈائریکٹ عشق کی منزل پہ اپنا قدم رکھا ہے. اللہ اکبر. محبت ایک دل میں پیدا ہونے والا جذبہ ہے. ہو سکتا ہے ابھی ہو ابھی نہ ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے ابھی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ محبوب بدل جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. عشق کے اندر جب ذات بندے کی خود فنا ہو جاتی ہے پھر اس کا محبوب نہیں بدلا کرتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا عشق تبدیل نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو یہ محبت رسول کے جذبے کو اپناتے ہوئے عشق رسول کی منزل پر آ جائیں. سبحان اللہ. تبھی یہ اندازہ ہوگا کہ ختم نبوت کی محافظت کیسے کرنی ہے. تبھی اندازہ ہوگا ناموس رسالت پہ پہرا کیسے دینا ہے. تبھی اندازہ ہوگا کہ حضور کی سنتوں کو جو ترک کیا جا رہا ہے ان سنتوں کی اتباع اطاعت اور امت کے اندر اسے عام کس طریقے سے کرنا ہے. جب عشق رسول کی خیرات دل کے اندر آ جائے گی، محبت رسول سے بڑھ کر عشق رسول تک پہنچ جائیں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذکر کرنے بھی لگے گا، نام محمد لے گا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے نہ محبت کو سمجھا، نہ عشق کو سمجھا، نہ اپنا آپ سمجھا. وہ کیا کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آج روح محمد بدن سے نکالی جا چکی ہے. آج عشق رسول پہ اگر بات کی جائے، محبت رسول پہ بات کی جائے، کہتے ہیں بھائی صرف ایک ہی موضوع آپ کے پاس رہ گیا ہے. بار بار محبت رسول پہ بات، بار بار عشق رسول پہ بات، بار بار تلواروں کی بات، بار بار شہادت کی بات. اور بھائی ہمارے پاس یہ ہماری میراث ہے جو عشق رسول کی صورت میں اللہ نے، اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کائنات کا مرکزی عشق رسول ہے صاحب، موضوع ہی یہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں، میں صرف ایک بات عرض کروں، یہ تو ہم بندوں کی بات کر رہے ہیں نا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے جو محبت فرمائی، پوری کائنات یہ محبت کا مظہر نظر آتا ہے. کہاں اللہ تبارک و تعالی فرمایا محبوب یہ کنکریاں وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں ماری، آپ کے رب نے ماری. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آؤ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ دیکھیے قرآن پڑھتے چلے جائیے اور مرضی محبوب کیا ہے. آپ دیکھیے حضور نماز میں کھڑے ہوئے، چہرہ آسمان کی طرف ہے، دل میں خیال ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جائے. آج ہمیں نماز کا ٹائم بدلنا ہوتا ہے، ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، ایک دن پہلے اعلان کرتے ہیں، اعلان نہ کریں مسجد میں فتنہ فساد برپا ہو جائے. بھئی کیسے کر دیا؟ یہاں نماز کا ٹائم نہیں بدلنا، یہاں تو رخ تبدیل ہو رہا ہے، قبلہ بدلنا ہے. فرمایا نماز بعد میں مکمل ہوگی، محبوب فلنولینک قبلۃ ترضیھا، محبوب اپنا چہرہ یہاں پہ پھیر لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک واحد وہ ہستی ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے. اور آج یہی عشق رسول ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے، یہی عشق رسول آج ہمارے دلوں سے ختم کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آج ہمارے جو ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو تعلیم و تعلم دیا جاتا ہے، کیا کوئی یوم عشق رسول پورے سال کے اندر کہیں موجود ہے؟ کیا عشق رسول کی کوئی بات موجود ہے؟ میں پھر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوتے بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اور جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا. یہ بھی حدیث پاک ہے. بالکل بالکل. لیکن میں اس پر آتا ہوں، اللہ نے جو سب سے بڑا پیغام نازل فرمایا قرآن پاک، ہم ماہ رمضان نزول قرآن کے مہینے میں اس کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں. حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ حضور کا ذکر اور درود پاک پڑھا جائے. ہم کتنا درود پاک پڑھ رہے ہیں؟ ابھی علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کے حوالے سے ہم کس حد تک اس چیزوں کو اپنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اپنانا دور کی بات ہے، ہم نے سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں ذرا یہی بتا دیجئے. ایک سیرت کی کوئی کتاب ہم نے پڑھی آج تک
جہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا ذکر بھی ہو، سیرت کا ذکر بھی ہو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے واقعات بھی موجود ہوں. محبت سارا مال قربان نہیں کروا دیتی. یہ عشق ہوتا ہے جو سب کو لٹا کے بھی یہ کہتا ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. بس یہی وہ منزلیں ہیں جو بندے کو محبت سے نکال کر عشق کی منزل پہ لے کے جاتی ہیں اور اللہ کا پیارا بھی بنا دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کا پیارا بھی بنا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت کمال بات آپ تینوں افراد نے فرمائی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ بات وہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں، بچوں کو ہم نے گیمنگ زون میں لگا دیا ہے. اب ان کو یہ گیم سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس امت کے ساتھ گیم کیا ہو رہا ہے. گیم ہی یہ ہو گیا نا کہ گیمنگ زون میں لگا دیا ہے. وہ جو عشق کا سارا گیم تھا وہ تو اٹھا کے ہم نے ایک طرف کر دیا. کھیل کود والے جو معاملات ہیں اس کے اندر بچوں کو انوالو کر دیا ہے. غوری بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ بڑا خوبصورت کلام ہے قبلہ نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قبلہ استادی محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اسے بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، نہیں ہے آپ سا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، محمد دوسرا کوئی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر محمد دوسرا کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرے سب کچھ ہے سلطان مدینہ، میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے. اور شعر سنیے، جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے، جو ہم جیسے نکموں کو نبھائے، بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے، بجز تیرے شاہ کوئی نہیں ہے. اور مکہ دیکھیے، نیازی ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، نیازی ٹھوکرے
جو ان سے واسطہ کوئی نہیں ہے محمد دوسرا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, سیگمنٹ ہے انداز بیاں, اور آئیے بس لوٹ کے دیکھتے ہیں صاحب کہ آج مقررین کس جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی گفتگو کرنے والے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. انداز بیاں سیگمنٹ ہے 1447 ہجری سن 2026 اور رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات اس وقت آپ پی ٹی وی ہوم سے دیکھ رہے ہیں. آغاز کرتے ہیں, سب سے پہلے انٹروڈکشن ہو جائے ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا. مزیدار حلیم, حمزہ کلیکشن, نیلسن پینٹس کی طرف سے ایک ایڈیشن ہے واشنگ مشین کا, وہ انشاءاللہ جو ونرز ہیں ناظرین ہمارے 28 29 جتنے بھی ہوں گے ان کے درمیان ایک قرآن اندازی ہوگی, اور جو سیکنڈ پوزیشن پہ ہوگا اس کے لیے یہ واشنگ مشین ہوگی. جو فرسٹ پہ آئے گا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. مرحبا گلبہار کی طرف سے بائک ہوگی اور وہ بھی ظاہر قرآن اندازی کے ذریعے جائے گی, اور ان کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ پہ ہوگا ان کو LED مرحبا گلبہار کی جائے گی. یعنی فرسٹ اور تھرڈ کو مرحبا گلبہار کی جو ہے LED اور بائک جائے گی, اور سیکنڈ پہ نیلسن پینٹس کی طرف سے انشاءاللہ ان کو واشنگ مشین جائے گی. اور انٹروڈکشن سب سے پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ کا. ہمارے ساتھ 3 کنٹسٹنٹ ہیں, حسنین منیر صاحب, سعد عزت صاحب اور صارم نعیم صدیقی صاحب. تینوں کو خوش آمدید, السلام علیکم. اچھا جی, کنڈکٹ سمجھ لیجئے پہلے موضوع کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ٹھیک ہے, اب اس میں جو بات ہے وہ ذرا سا سمجھ لیں آپ کہ 3 منٹ آپ کو دیے جائیں گے, 2.5 منٹ میں آپ نے کنکلوژن کی طرف جانا ہے, اور 3 منٹ کے اندر اندر یہ جو آپ خطاب کر رہے ہوں گے اس خطاب کو آپ نے ختم کر دینا ہے. آئیے جی, مائک آپ کے سامنے موجود ہے حسنین صاحب, اور یہ آپ کا کیمرہ ہے. موضوع ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ صرف الفاظ نہیں, یہ زندہ قوموں کی پہچان ہے صدر علی وقار. یہ کمزور دلوں کا شیوا نہیں, یہ عقابوں کا انداز ہے. آج کے اس دور حاضر میں جہاں نوجوان کو موبائل کی اسکرین نے جکڑ رکھا ہے, جہاں خواب تو بڑے ہیں مگر ہمت چھوٹی ہو گئی ہے, علی وقار یہ مصرع یہ جملہ ہمیں وہاں بتاتا ہے, یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ گرنا جرم نہیں, علی وقار گرے رہنا جرم ہے. ہارنا مسئلہ نہیں, ہار مان لینا مسئلہ ہے. کیا ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا, کیا ہم نے بدر کے میدان میں 313 کو ہزاروں پر غالب آتے نہیں دیکھا, کیا ہم نے کیا ہم نے بدر کے میدان میں 313 کو ہزاروں پر غالب آتے نہیں دیکھا, کیا ہم نے اندلس کے زوال کے بعد بھی امت مسلمہ کو سنبھلتے نہیں دیکھا. جی ہاں علی وقار, یہی تو تھا جھپٹنا, پھر وقتی کمزوری آئی, یہی تو تھا پلٹنا, پھر عزم نو کے ساتھ پلٹ کر جھپٹنا. مگر افسوس آج ہم پہلی ٹھوکر پر پھر سے بیٹھ جاتے ہیں, پہلی ناکامی پر وقت کو کوستے ہیں اور پہلی تنقید پر خواب بدل دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ دور حاضر مقابلے کا دور ہے. یہاں وہی زندہ رہتا ہے جو بار بار اٹھتا ہے, جو ہر شکست کے بعد اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں پھر سے آؤں گا اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آؤں گا. جناب صدر, تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تب نہیں مرتی جب وہ ہار جاتی ہیں, بلکہ قومیں تب مرتی ہیں جب وہ لڑنا چھوڑ دیتی ہیں. اگر ہمیں آج کے اس دور حاضر میں زندہ قوم بننا ہے تو ہمیں شاہین کا مزاج اپنانا ہوگا, بلندیوں کا انتخاب کرنا ہوگا, گر گر کر اٹھنا ہوگا اور اس قوم کی طرح بننا ہوگا جو دشمن کی بندوق کی نوک کے آگے علم بلند کر کے کہتے ہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلاب
سیلابوں پر وار کرو، ارے ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو. اور علی وقار اس قوم کی طرح بننا ہوگا جو ہر ناکامی کے بعد خود سے کہتے ہیں کہ میں رکنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں جھپٹنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں تماشائی بننے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں تاریخ بدلنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. کیونکہ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ کی پرجوش تقریر کا بہت شکریہ. دوسری شخصیت سعد عزت صاحب. دیکھیں صاحب، سعد نام کی طرح کس حد تک سعد قرار پاتے ہیں اور کتنی عزت پاتے ہیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. دھرتی ماں کو اپنا آخری حوالہ جان لینے کے بعد اس کی عزت و آبرو کے لیے رگوں میں بہتے لہو کے آخری قطرے تک کو نچھاور کر دینا معمولی سی بات ہوتی ہے صدر علی وقار. کیونکہ جس دھرتی کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر مکمل ہو بھی کیسے سکتی ہے. سو یہی وجہ ہے کہ جنگ بھلے تیر و تلوار سے ہو یا بم و بارود سے، اپنی وطن کی یا بم و بارود سے اپنی تقریر 3 2 1. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. تھرڈ کنٹیسٹنٹ، فائنل کنٹیسٹنٹ. دیکھیں صاحب، آئیے سارے نعیم صدیقی صاحب. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اور صدیقی صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا، آج کا عنوان پلٹنا، جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. اس کا پہلا لفظ جھپٹنا. جھپٹنے سے مراد وہ جذبہ ہے جو ہمیں خود احتسابی کرنے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ جھپٹنے پر مجبور کرتا ہے. اور پلٹنا وہ شعور ہے کہ جو ہماری خود اعتمادی کے بعد ہمیں ہماری کمزوریاں پہچاننے کے بعد ہمیں ہمارے درست راستے پر پہنچاتا ہے. اور پلٹ کر جھپٹنا وہ عزم ہے پلٹ کر جھپٹنا وہ عزم ہے کہ جو پلٹ کر جھپٹ. جناب والا، عقاب جب اپنی شکار کی طرف بڑھتا ہے تو وہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ بڑھتا ہے، اور جب وہ اس کا پہلا وار کھالی جاتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے جھپٹتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم جھپٹیں، پلٹیں اور پلٹ کر جھپٹیں تو ایسا جھپٹیں کہ آپ کا بہت شکریہ. کس پر جھپٹنا چاہتے تھے آپ اور کس پر جھپٹ کے پلٹنا چاہتے تھے یہ بتا دیجئے مجھے. میں وہاں سے یہاں پر آ گیا کیونکہ اتنا آپ نے جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے پلٹا ماروں اور کہاں سے میں اینڈ میں یہ ہو جاتا، میں یہیں چلے جاتا. میں تو یہ کیا ہوا آپ کو؟ آئیے ادھر آئیے، اب میں سمجھاؤں آپ کو ذرا مسئلہ کیا ہے. دیکھیں پہلے تو حسنین منیر صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کا جوش خطابت اور آپ کا جو انداز تھا اٹ واز ویری گڈ، ایکسلنٹ، نو ڈاؤٹ. لیکن آئی تھنک سو، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جوش خطابت تو دکھایا لیکن اس میں مٹیریل نہیں تھا. مطلب اگر اس میں میٹر ہوتا نا تو ریفرنسز بہت سارے تھے. مطلب ایک جملے میں اگر آپ ریفرنسز کو پروتے ہوئے آتے تو آپ کی تقریر بہت زیادہ مرقع ہو جاتی اور زیادہ فیسینیٹ کرتی لوگوں کو. گو کہ آپ کا انداز بہت اچھا تھا، ڈیلیورنس بہت اچھی تھی، بہت اچھا تھا، لیکن اگین وہی بات کہ آپ نے وہ جو ہونا چاہیے تھا اس میں مٹیریل کا کرسپ وہ مطلب نہیں ہوا. دوسرا تلفظ کہیں غلطی تھی. دور لفظ نہیں ہے، دور، قومیں، ٹھیک ہے. وہ آپ قومیں کر کے قوم پھر آپ بولے تو قوم کو کوما میں لے کے جا رہے تھے آپ سمجھ رہے ہیں.
قومیں، یہ تلفظ ہے اس کا. اچھا سعد عزت صاحب، ظاہر ہے آپ تو بالکل ہی بھول گئے، تو آپ تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ بیٹا جب بھی مقابلے میں آئیں، نہیں ایک اور موقع تو بیٹا یہ تو لائیو جا رہا ہے نا، موقع تو مل گیا، ختم. اب موقع انشاءاللہ کہیں اور ملے گا آپ کو. اب اس کی تیاری کرنی ہے جو میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو. اب اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے. وہ یہ اگین وہی بات، مطالعے پہ فوکس کریں بیٹا، مطالعے پہ. جب بھی آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں، صحیح ہے، تسمیہ آپ دل میں پڑھیں، اور اس کے بعد جب آپ شروع کریں تو یاد رکھیے کہ بہت ہی ٹکا کے آپ نے بات کرنی ہے، اور اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے. وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آئیں اور آپ سکھانے کے لیے آئیں. مٹیریل آپ کے تحت الشعور میں ہمیشہ کہتا ہوں تحت الشعور سے لاشعور میں، لاشعور سے شعور میں آنا چاہیے. لیکن مطالعہ ہوگا تو آپ کے پاس مترادف الفاظ آئیں گے اور آپ باتوں کو آگے بڑھا سکیں گے. اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو جھپٹنا پلٹنا جھپٹنا اتنا کروا کہ میں خود جو ہے جھپٹ کے پلٹ رہا تھا، پلٹ کے جھپٹ رہا تھا. تو بہرحال اگین وہی بات آ گئی کہ بیٹا تیاری، اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جب آؤ نا تو تیاری کر کے آؤ پراپر. اور تیاری اس وقت ہوتی ہے جب مطالعہ مضبوط ہوتا ہے. صرف چند لائنوں پر مبنی تقریر یاد کر لینا مقصد نہیں ہے. اس کی روح میں جو اتر کے اس موضوع کی کہ یہ موضوع کہہ کیا رہا ہے، تب اس کا حق ادا ہوتا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ججز ہمارے کیا کامنٹس کرتے ہیں پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مشورہ میری طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ مقابلے کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. یعنی آپ اس کو بالکل لائٹ موڈ پہ لے کے جائیں، جیسے آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے تقریر کی ہوتی ہے نا. جب اسی طرح آپ نارملائز کریں گے نا تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوگا اور آپ بھولیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. جو پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے تو آغاز بھی بہترین تھا اور اختتام بھی باکمال تھا. کچھ چیزوں کی طرف جنید بھائی نے نشاندہی کر لی. اچھا جو 7 تھے درمیان والے، ان کا آغاز بہت اچھا، لیجے میں روب تھا، یعنی باروب لے جاتا. لیکن یہ کہ وہ اپنی تقریر کو آگے کنٹینیو نہیں کر پائے، ورنہ تو ان کی پوزیشن یقینی تھی. جس طرح انہوں نے آغاز کیا تھا تو ہم ان کو نتیجہ یعنی دینے والے تھے. تو بہرحال جو پہلے امیدوار ہیں انہی کی پہلی پوزیشن بنتی ہے. اوکے اور حسنین منیر تیسرے کا تو جھپٹنا پلٹنا نہیں، الٹنا پلٹنا الٹنا پلٹنا اب میں خود بھی نہیں بول پا رہا. سر جی آپ کامنٹ کیجیے. قبلہ بس میں برادر عزیز نے محترم نے گفتگو کر دی. تلفظ اردو ہمارے یہاں بہت آج کل خراب ہو رہی ہے، اور میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں افسوس جو جس قسم کی اردو بولی جا رہی ہے. تو یہ بچے ہیں بیٹا اردو بس اپنی ذرا سی درست کریں. اور پہلے مولوی عبدالحق صاحب بھی کیا سوچتے ہوں گے، پہلے ہم یہ سوچتے کہتے تھے کہ میڈیا پہ دیکھا کریں تو آپ کے اردو اچھی ہوگی. جی جی جی. لیکن اب جو میڈیا پر اردو ہو رہی ہے جب وہی ہے تو ہم کس سے سر آج تک لوگوں کو، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے اینکرز کو میں نے سنا، سوری ٹو سے میں بہت طفل مکتب ہوں لیکن میں صرف اس لیے آج تک خوش آمدید سے باہر نہیں نکل پا رہے. مطلب کسی کو یہ نہیں پتا کہ خوش آمدید اور خوش آمدید کا فرق کیا. خوش آمدید خواتین و حضرات، بھائی دید جو ہے وہ دید سے ہے اور خوش آمدید آمد سے ہے. بات یہ ہے کہ آپ خوش آمدید کہیں گے. میں نے بڑے بڑے اینکرز کو دیکھا جی وہ خوش آمدید کہہ کے جو ہے استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بریک سے واپس آ گئے. بہرحال سر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ ویلکم یا ویلسی. جی ہاں بالکل صحیح. ہاں جی بتائیے. گرم ہاں ٹھیک ہے، یہ رہا معاملہ. ٹھیک ہے، پھر 313 کے مقابلے میں ہزاروں نہیں تھے، ہزار تھے. تو یہ مطلب اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ فحش غلطی ہے، ہزار اور ہزاروں. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیجئے. پھر ایک جملہ بار بار انہوں نے کہا جو، کیونکہ ہم ایک ہی تقریر پہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ تقریر ایک ہی ہوئی ہے آج. بالکل صحیح. اسی پر ہی بات کر رہے ہیں. آج کے دور حاضر میں یہ اضافت ہو گئی. اب جیسے میں عرض کر رہا تھا لیلۃ القدر کی مبارک رات. بالکل ٹھیک ہے. لبے دریا کے کنارے جی 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 غلطی سے مسٹیک ہو گئی. جی 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 جتنے سننے والے سامعین اور دیکھنے والے ناظرین ہیں. بالکل صحیح. تو یہ یہاں پر بھی یہ ہوا کہ آج اس میں یہ ہوگا لوگ فوراً اپنی سماعتوں کو چیک کرنا شروع کر دیں گے اور آنکھوں میں اپنے کتنے دیکھنے اور سننے والے ہیں. جی تو یہ یا تو آج کا دور کر لیں یا دور حاضر کر لیں. آج کے دور حاضر میں تو یہ مناسب جو ہے وہ بالکل باقی انہی کی پوزیشن جو ہے حسین کی. حسنین صاحب بہت مبارک ہے آپ کو. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی یا تو نیلسن کی واشنگ مشین یا گلبہار کی LED یا گلبہار کی بائک انشاءاللہ قرآن اندازی میں اگر آپ کا نام آیا دعا کیجیے گا بہت زیادہ. اور قوری صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ بسم اللہ. خوبصورت کلام ہے، تزمین ہے جناب پیر نصیر الدین نصیر. ارے سبحان اللہ، کیا بات کیا بات. میرے سرکار میرے غم کا مداوا
کرنا میرے اسیاں پہ بھی رحمت کا دوشالہ کرنا روز محشر تیرا جس وقت ہو جلوہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا بارش جود و کرم طیبہ میں ہر سو برسے بھیک ایسی ملے تا عمر نہ کوئی ترسے میرے آقا اسی امید پہ آیا گھر سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا یہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا اور شعر دیکھیے آسرا اپنے کرم کا شگے والا دے دے قلب مضطر کو بھی دیدے رخے زیبا دے دے آج حاجت نہ رہے آج تو اتنا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا سلامت رہی ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور لوٹ کے قصص القرآن میں سلسلے کو وہاں سے جوڑیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے
اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا. اب ایک مباحثہ ہوا ہے قوم کے اور ان کے درمیان, اور اس ڈیبیٹ کو قرآن پاک نے باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے. ذہن میں رہے 950 برس تک آپ نے تقریباً جو ہے وہ تبلیغ فرمائی, اور اس کے باوجود لوگ کتنے تھے؟ آلموسٹ کوئی 40 کے قریب. تو آج ذرا وہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے. قصص القرآن میں میرے ساتھ رہیے گا. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت ناظرین, اور انشاءاللہ آج ہم اپنا 14واں روزہ اختیار کریں گے. قصص القرآن. قصص القرآن میں منزل وہ تھی ناظرین کہ نوح علیہ السلام کا ذکر پاک تھا, اور ایک ڈیبیٹ ان کے اور قوم کے درمیان ہوئی تھی, اور قرآن پاک نے اس ڈیبیٹ کو باقاعدہ ریکارڈ کیا ہے. سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. انہوں نے کہا اے میری قوم, بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا. بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی. کاش تم جانتے ہوتے. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب, بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا, لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا, اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا. پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی, پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا. پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو, بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اسی طرح ناظرین سورہ نوح میں سیدنا نوح علیہ السلام کے سرداروں اور وڈیروں کی ہٹ دھرمی یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی قوم کو کس طرح راہ ہدایت سے منع کرتے رہے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا, اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر, یعنی جو ان نامی کے جو بت تھے ناظرین, ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز بھی نہ چھوڑنا, یعنی اس کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا. آخر میں زچ ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح, اب ہم سے جنگ و جدل نہ کرو, تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈر سنا رہے ہو, خوف سنا رہے ہو. ان کے ناظرین اس رویے کو بھی قرآن پاک نے یوں ریکارڈ کیا ہے کہ وہ کہنے لگے اے نوح, بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے, سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا, بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو. سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں, وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس بات کو قرآن پاک نے یوں ریکارڈ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا, اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. بہرحال جب قوم کی ہدایت سے سیدنا نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل یوں کہیے کہ پرستی اور اناد اور ہٹ دھرمی مکمل طور پہ ان پر واضح ہو گئی, اور تقریباً 950 سال کی آپ نے جد و جہد کی ناظرین, 950 برس تک آپ نے دعوت و تبلیغ کی, لیکن ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا. تو آپ سخت ملول ہوئے, سخت پریشان ہوئے. آپ سوچیے نا, یہ 9 برسوں کی بات نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا یہ 90 برسوں کی بات نہیں ہے, 95 برسوں کی بات نہیں ہے, 950 برس تک یعنی 9.5 سینچریز تک آپ اپنی قوم پر محنت کرتے رہے, 950 سالوں تک ناظرین, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, اور نوح علیہ السلام کو مستقل جو ہے وہ ٹیس کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جو عذاب ہے وہ لے کر آ جاؤ. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو ناظرین تسلی دی اور فرمایا, اور نوح کی طرف سے وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں, سو آپ ان کے تکذیب و استہزاء کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو. جب حضرت نوح علیہ السلام کو ناظرین یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے, تب ان کے اعمال اور حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باقاعدہ آپ نے دست دعا کو دراز کر دیا, جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے. اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب,
زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام ناظرین یہ دعا کر چکے، اب مرحلہ ہے وہ منظرنامہ ہے جہاں کشتی تیار ہوئی ہے، آئی ذرا اس طرف اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی کی سزا کا اعلان باقاعدہ فرما دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین جتنے بھی ہیں وہ عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں یعنی ان پر عذاب نازل ہو، اور جو نافرمان نہیں ہیں ان پہ عذاب نازل نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے باقاعدہ ہنسی ٹھٹے کرنا شروع کر دیے، مذاق بنانا شروع کر دیا۔ کبھی جو بھی ادھر سے گزرتا تو وہ کہتا کہ کیا خوب ہے کہ جب ہم غرق ہونے لگیں گے تو تب تیرے پیروکار جو ہیں ان کے ساتھ اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے، کیسا احمقانہ خیال ہے۔ اس طرح کے ہنسی ٹھٹے وہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام بھی ناظرین ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرت دیکھ کر انہی کی طرف پر جواب دیتے تھے اور اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت سے مکمل طور پہ آگاہ کر دیا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ آخر کار ناظرین حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ بن کر مکمل طور پہ تیار ہو گیا۔ اب اللہ کے جو وعدہ عذاب تھا وہ قریب آ چکا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے ناظرین پانی کا جو چشمہ تھا وہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں باقاعدہ اپنے ساتھ لے لو۔ وہ مختصر جماعت ناظرین تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھی جو ایمان لا چکی تھی اور کشتی میں سوار ہو گئی تھی، یعنی سوار ہو جانے کا ان کو حکم تھا۔ جب وحی الہی کی ناظرین تعمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع کرے، یعنی ابھی تک تو یہ تھا کہ کشتی تیار ہو رہی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کشتی بھی برسا برس تک نوح علیہ السلام نے تیار کی، برسا برس تک تیار کی تھی۔ اچھا زمین جو تھی، ایک تو آسمان نے پانی بہانا شروع کر دیا، زمین کے چشموں کو باقاعدہ حکم ہوا کہ اب وہ باقاعدہ ابل پڑیں، یعنی زمین بھی جو ہے ابلنا شروع ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ ناظرین جب یہ سب کچھ ہوتا رہا، یعنی آسمان پانی بہاتا رہا، زمین نے پانی جو ہے ابلنا شروع کر دیا، تو کشتی بھی ناظرین اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام جتنے بھی منکرین تھے وہ اس میں غرق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے یعنی جزائے اعمال کا جو قانون ہے اس کے مطابق اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ اچھا اب ایک اور معاملہ ہے ناظرین جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ دیکھیے یہ بیسیکلی اولاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور یہ منظرنامہ ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ منظرنامہ کیا ہے۔ اس مقام پر ناظرین ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات سے متعلق جو ہے سفارش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سفارش کو روک دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت قرآن مجید نے ناظرین اس طرح سے بیان کی ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا لڑکا بھی تو میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ارشاد ہوا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، پس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر ہیں اور ان کے طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ ناظرین ان آیات سے بنیادی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ آپ کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت و مغفرت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ اس کے بعد ناظرین سیدنا نوح علیہ السلام
السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقانہ جو کام تھے، یعنی جو سابق کافرانہ کام تھے ناظرین، اور عقائد تھے، اعمال تھے، اس کی بنا پر بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ برحق پر ایمان لائے اور توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ اس لیے اس استثناء کی مصداق صرف اس کو سمجھے اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو محو کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وحلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے درگاہ الہی میں کنان کی نجات کی دعا کی ناظرین، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائیاں کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے۔ کنان ناظرین کافروں کے ساتھ کافر رہے گا، یہ طے شدہ بات تھی۔ بلا شبہ تمہارا اس قسم کا سوال رسالت و نبوت کے شایان شان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ نوح علیہ السلام سے کلام فرما رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، نوح علیہ السلام کے سامنے حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجابت کا منشا جو ہے نسل و خاندان نہیں بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنان کو منتخب کیا اور اپنا منصب دعوت جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجابت الہی اور اس سے بہرور ہو جائے، مگر اس بدبخت نے جواب دیا جس کو قرآن نے باقاعدہ ریکارڈ کیا کہ وہ بولا میں کشتی میں سوار ہونے کی بجائے ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناظرین یہ سن کر فرمایا اور نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر اس شخص کو جس پر وہی یعنی اللہ رحم فرما دے۔ اسی اسنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی ناظرین، اسی اسنا میں دونوں یعنی باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، سو وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ اچھا، اب ہوا یہ ناظرین کہ جب حکم الہی سے ظاہر عذاب ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ یہ کئی مہینوں تک روایتیں بتاتی ہیں کہ کئی مہینوں تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا اور پانی پر کشتی جو ہے وہ گھومتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ یہ سفینہ نوح جو ہے وہ جودی کے پہاڑ پہ جا کر ٹھہر گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی کو خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو ذہن میں رکھیں آپ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے نا، یہ انتہائی صاحب یوں کہیے کہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نوح علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو جو ہے دعوت دی گئی۔ نوح علیہ السلام نے کون سا فریضہ ادا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے وہ فریضہ ادا کیا تھا جو فریضہ ہم سب پر ہے، یعنی کون سا؟ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ جو انٹروڈکشن ہے نا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا یوں کہیے کہ اس انٹروڈکشن کا جو تاج ہے وہ بیسیکلی یہ آیا مبارکہ ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اچھا، بہترین امت کیوں؟ اس لیے کہ تم خیر کی بات کرتے ہو، بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہ اس امت کا انٹروڈکشن ہے ناظرین۔ نوح علیہ السلام کا بھی تو یہی تو کام تھا کہ وہ امت کو بیسیکلی دعوت دے رہے تھے۔ بدقسمتی کیا ہوئی کہ بچہ ڈیویٹ کر گیا، اولاد ڈیویٹ کر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیمانہ بتلا دیا کہ اولاد ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کنان بنیادی طور پر ایمان باللہ پر نہیں کھڑا ہوا، کنان اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسول پر ایمان نہیں لاتا، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا وہ اشر کر دیا جو اشر اس کا ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو اپنے گھروں میں ہم اپنی اولادوں کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہمارا رہتا ہے نا کہ وہ بہت ترقی کریں اور صاحب ہم ان کو بہت ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو پہلی بات ہے جو اس درس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ظاہر یہ تو مشیت خداوندی ہے نبی کے بیٹے کے حوالے سے، لیکن جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا سمجھ آتی ہے؟ جو ہمارے سیکھنے کی ہے کہ اپنی اولادوں پر بڑی گہری نگاہ رکھیں، بڑی گہری نگاہ رکھیں، ان کی تربیت اس اسکیل پہ کریں صاحب کہ وہ اپنی ایمان سے کبھی ڈیویٹ نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اولاد ایمان سے ڈیویٹ کر گئی، پھر آپ کی ساری مال دولت، آپ کی آسائشیں سب کچھ وینش ہو جائیں گی، سب کچھ وینش ہو جائے گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کلاش ہو جائیں گے
اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ اپنے دل کے اندر، اپنی روح میں، اپنے قلب میں ایمان کی چمک، اس کی رمک، اس کی دمک محسوس نہیں کرتی، اور اگر ایمان کی چمک ادھر موجود ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ میں اس پہ ذرا سا اور گفتگو کروں گا، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اولاد کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ڈھالا جائے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات اور بس آخری لمحات ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اپنا 14واں روزہ بھی اختیار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات آج میں والدین سے کرنا چاہتا ہوں، اگر والدین مجھے سن رہے ہوں۔ دیکھیے، یہ جو ماں باپ بننا ہے نا، یہ بہت بڑا، بہت اعلیٰ ترین منصب ہے، بہت اعلیٰ ترین منصب ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ ترین منصب ہے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور سے سمجھ لیں تو آپ یقین مانیے آپ کی پوری زندگی صرف ایک کام میں گزر جائے گی، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ آج
معاشرے کی بدقسمتی ہے الا ماشاء اللہ ہم نے اپنی اولادوں کو شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے. بچے جو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو آزادی دی جائے، میں اس میں انکار نہیں کرتا. ان کی آزادی پر سرٹن باؤنڈریز کے ساتھ جو ہے ہمیں چیک ضرور رکھنا چاہیے. وہی بات ہے نا کہ آپ سونے کا نوالا بچوں کو کھلائیں لیکن شیر کی نگاہ اپنے بچوں پر رکھیں، کیونکہ جتنا فتنہ پروری کا یہ دور ہے نا ناظرین، اس دور کے اندر آپ اگر مجھ سے سوال کریں کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے، جب چلیں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے، تو بلیو کیجئے مجھ جیسا آدمی جو ہے اس کا جواب یہ دے گا کہ اولاد کی تربیت سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. یہ آپ کا دنیا میں بھی حوالہ ہے اور یہ آپ کا کل آخرت میں بھی حوالہ ہے. مطلب آپ سوچئے نا، ہم نے سب نے چلے جانا ہے، بینگ اے پیرنٹ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے سب نے چلے جانا ہے، ہم مر جائیں گے، ہم قبر میں اتار دیے جائیں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی اولاد آپ کی لیگسی کو، جو آپ کی پازیٹیو لیگسی ہے، اس کو ٹو کرنے کی بجائے وہ دنیا کے اندر اس حد تک غرق ہو جائے کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو صاحب کہ میں اپنے والدین کے لیے یا آپ اپنی آنے والی اگلی نسلوں کے لیے میں صدقہ جاریہ بن رہا ہوں یا عذاب جاریہ بن رہا ہوں. اس وقت صورتحال ناظرین یہی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے بچوں کی صحیح طور سے تربیت کر ہی نہیں پا رہے. اور تربیت میں جو سب سے اہم ترین بات ہے نا، سب سے اہم ترین بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو خدا کرے کہ میری بات کو آپ لوگ اسی طرح سے لے لیں جس طرح میں دینا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. مجھے جو سب سے زیادہ میرا کنسرن ہے نا ناظرین آج، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی کو باقاعدہ انڈیلنا چاہیے. جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پرندے کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، یعنی چڑیا اپنے بچے کو کس طرح سے فیڈ کرتی ہے کہ وہ دانہ چک چک کر لاتی ہے اور لانے کے بعد اپنے بچے کے منہ میں باقاعدہ وہ دانہ ڈالتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، باقاعدہ پانی اس کو پلاتی ہے، یعنی کس طرح سے وہ فیڈ کرتی ہے چونچ کے ذریعے سے. اسی انداز سے آپ اپنے بچوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈیلنے کی کوشش کریں اور اس پہ کام کریں صاحب. یعنی ان کا براٹ اپ، ان کی جو گٹھی ہے نا، گٹھی ان کے انسٹنکٹ کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتار دیجئے، باقاعدہ اتار دیجئے. ان کا وجود جو پرورش پائے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر سے پائے. ان کے وجود میں جو پانی دوڑ رہا ہو یا جو خون دوڑ رہا ہو، وہ خون بنیادی طور پہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہو، جو صبح و شام ان کے وجود کے اندر، ان کی روح کے اندر رواں دواں ہو. اس کی میں ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے، دیکھیے آئیڈیلزم کی بڑی بات ہوتی ہے، میرا فلاں آئیڈیل ہے، میرا فلاں آئیڈیل ہے، میرا فلاں آئیڈیل ہے. آئیڈیل اس دنیا میں، اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انسپریشن آپ کی ہو سکتی ہے، آپ کسی شخصیت سے متاثر ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ کسی ایسی شخصیت سے متاثر ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کچھ ان سے سیکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ شخصیت اگر آپ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جوڑ دے تو اس سے اچھی انسپریشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو انسپریشن کی جو سورسز ہیں وہ تو بہت ہو سکتی ہیں، لیکن جب آئیڈیلزم کی آپ بات کریں نا تو آئیڈیل آپ کو صرف ایک ہی ہونا چاہیے، دوسرا دنیا میں کوئی آئیڈیل نہ ہو، اور وہ آئیڈیل ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے، جب آپ اپنی اولادوں کے وجود میں، ان کی روح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی پاک سیرت کو، ان کے عشق کو، ان کی محبت کو، ان کی خلوت کو، ان کی جلوت کو، ان کے معاملات کو، ان کے لین دین کے معاملات کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو، ان کے تبسم فرمانے کو، ان کے معاملات کرنے کو، یعنی زندگی کے ہر معاملے کو جب آپ شامل کر دیں گے نا تو آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے عذاب جاریہ نہیں بنے گی انشاءاللہ، بلکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور ایک اور میں بات آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے میری. دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا ہے اپنی دنیا کے تمام تر معاملات کے لیے. یہ جو فیز ہے نا، جسے آپ دارالعمل کا فیز کہتے ہیں، یہ فیز ختم ہو جائے گا، ہر ایک کا فیز ختم ہو جائے گا. اصل وہ دارالجزا کا معاملہ ہے. اب ذرا سوچئے، ایک منظر نامہ اپنے ذہن میں رکھیے اور صرف ایزیوم کیجئے، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن ایسا ہو، لیکن ایک منظر نامہ ذہن میں رکھیے کہ کل بروز محشر، ظاہر ہے محشر سے پہلے بلکہ اور پہلے آ جائیے، آپ قبر میں آ جائیے نا، جس وقت پوچھا جائے گا کہ تو اپنے نبی، یعنی اس ہستی کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور اس وقت خدا نہ خواستہ ہماری اولادیں یہ سوال سن کے انگشت بدندہ رہ جائیں اور خاموش ہو جائیں تو اس وقت کیا فیصلہ ہوگا؟ اور پھر اس سے آگے کی بات، جب محشر کے میدان میں پیش ہوں گے اور اس وقت جب ایک باپ کے نام سے اس کی اولاد کو پکارا جائے گا تو ذرا سوچئے، وہ اولاد اس وقت کھڑی ہو کے اگر کالی کملی والے کو نہ پہچان سکی تو پھر آپ سوچئے آپ کی دنیا کی ساری ترقی جو ہے وہ اڑا کے پھینک دی جائے گی. آپ کا بچہ
دنیا میں کتنی ہی ترقی کرے اس کا حق ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. دنیاوی دوڑ کے اندر جو ہے وہی بات سرٹن لیمٹس کے اندر اس کو بالکل دوڑنا چاہیے، لیکن اگر دنیا ہی اس کے اوپر مکمل طور پہ آپ نے غالب کر دی اور اس نے جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے کبھی اپنے آپ کو تپایا نہیں ہے، کبھی اپنے آپ کو اس حدت اور شدت میں محسوس ہی نہیں کیا کہ جو حدت اور شدت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک لے کے جاتی ہے، تو پھر ایسا جینے کا فائدہ کیا رہے گا؟ ایسی اولاد کا براٹ اپ کیا رہے گا؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک ایسی مشین کو پیدا کیا ہے جس کو آپ نے یہ فیڈ کر دیا، یہ سمجھا دیا، اس کی انسٹنکٹ میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ تجھے صرف پیسہ کمانا ہے، تجھے صرف دنیا حاصل کرنی ہے. تو اگر دنیا حاصل کرنی ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل بروز محشر انتہائی حسرت کا مقام ہوگا آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی. لہٰذا اپنے ذہنوں کو کھول کر ایک لمحے بیٹھ کر سوچئے اور انالیسس کیجئے اپنا کہ صاحب ہم زندگی جو گزار رہے ہیں کیا صرف گزار رہے ہیں یا زندگی کو اس انداز سے ترتیب دے رہے ہیں جس انداز سے ترتیب دینے کا حق ہے، اور وہ اسی وقت ہو پائے گا جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا یعنی کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم صبح اٹھیں، کھانا پینا کریں، اپنی جاب پر جائیں، اپنا کاروبار کریں اور ختم کر دیں معاملات کو، یا اس کے پیچھے کچھ اور مقصد بھی ہے؟ وہ مقصد اعلیٰ و عرفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور وہ صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے ہی میں رہتا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا. ناظرین، لہٰذا اپنی زندگی کا یہ آئین اور منشور بنا لیجئے صاحب کہ ہمیں اپنی اولادوں کو ماڈرن ایجوکیشن دلوانی ہے. دنیا کی جو دوڑ ہے اس دوڑ کے اندر ہمارا بچہ جو ہے ضرور دوڑے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسے دوڑنا چاہیے، یعنی اسے پلس پتہ ہو اس معاشرے کی کیا ہے. وہ اگر جاب کرتا ہے تو اپنی جاب میں ترقی کرے، وہ اگر کاروبار کرتا ہے تو اپنے کاروبار میں ترقی کرے، یا وہ کوئی اور کام کرتا ہے تو اس کام میں اگر وہ صحیح کام ہے، حلال کام ہے، بالکل اس میں ترقی کرے. لیکن اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی شخصیت کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو وجود کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو روح کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی ترائی صرف اور صرف ایک ہی خمیر سے کیجئے، اور وہ خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر ہونا چاہیے. یاد رکھیے یہ اولادیں جب بڑی ہوں گی نا تو یا تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ تفاخر کا باعث ہوں گی یا خدا نہ خواستہ ندامت کا باعث ہوں گی. تفاخر کا باعث اس وقت ہوں گی جب آپ نے ان کا براٹ اپ دین اور دنیا کے حسین امتزاج کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوا تو یہی اولادیں آپ کے لیے خدا نہ خواستہ باعث ذلت ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ورنہ جو فتنہ پروری اس وقت بپا ہے، آپ یقین مانیے مجھے خوف آتا ہے کہ جس طرح سے نوجوان نسل ڈسٹریکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور جس انداز سے ایک نئے راستے کا انہوں نے انتخاب کر لیا ہے، ایتھیزم جس انداز سے بڑھتا جا رہا ہے، عقائد کی خرابی جس طرح سے پیدا ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ کے بچے جب آپ بات کر رہے ہو تو یہ پوچھیں کہ ہو از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ وقت اگر آ گیا نا تو یقین مانیے اس جینے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مر جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے بہت دعا کیجیے، پاکستان کے چپے چپے کے لیے بہت دعا کیجیے. یہ بڑی راتیں ہیں، بڑی قیمتی راتیں ہیں صاحب، مغفرت کا عشرہ ہے. افواج پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے صاحب. اس وقت آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ پوری دنیا کی صورتحال کیا ہے. ناظرین، پاکستان پہ اس وقت دنیا بھر کی نگاہیں ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن اپنے وار کر رہا ہے، لیکن خدا سلامت رکھے ہمارے ایک ایک سپاہی کو جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہو کر پاکستان کی محافظت کر رہے ہیں. خدا سلامت رکھے ان تمام ماؤں کو، ان تمام والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے پاکستان پر فدا کرنے کے لیے بارڈرز پر بھیج دیا ہے، جو بارڈرز کے باہر رہ کر، بارڈرز کے اندر رہ کر اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں. خدا سلامت رکھے ان تمام تر جذبوں کو، ان تمام تر سوچوں کو، ان تمام تر مجاہدین کو جو اس وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے صبح و شام کام کر رہے ہیں. یہ فوج ناظرین ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. صبح و شام ان کے لیے دعا کیجئے. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان اگر نہیں ہے نا خدا نہ خواستہ تو ہم نہیں ہیں. اپنی زندگی کا پہلا حوالہ بھی اس پاکستان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا آخری حوالہ بھی اسی پاکستان کو سمجھیں. بس جو کچھ ہے یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری دھرتی کو شاد و آباد رکھے اور میرے دھرتی کے ایک ایک محافظ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. بس اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل زندگی رہی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات
चीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। गलती रुक जाए रोजे की ढाल से, काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से। दीन तो है दुनिया में नेक माल से। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो।